دنیا کے اندر بسنے والا ہر ایک انسان بھلائی چاہتا ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی بھلائی بھی ملے، اسے آخرت کی بھلائی بھی ملے. یہی وجہ ہے کہ نماز کے بعد جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کا ترجمہ یہ ہے، بندہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے میرے اللہ مجھے دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، مجھے آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا. یعنی ہر کوئی بندہ دنیا میں بھی بھلائی چاہتا ہے، آخرت میں بھی بھلائی چاہتا ہے، مگر یاد رکھنا دوستوں، مال کا مل جانا اسے بھلائی نہیں کہتے، مکان کا اونچا ہو جانا اسے بھلائی نہیں کہتے، دو چار زمینوں کے پلاٹ ہو جانا اسے بھلائی نہیں کہتے، مہنگی گاڑی کسی کے پاس آ جانا اسے بھلائی نہیں کہتے. حالانکہ لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے، یہ سوچ بن چکی ہے، شاید جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس کا مکان اونچا ہے اللہ اس سے راضی ہے، جس کے پاس زمینیں ہیں شاید اللہ اس سے راضی ہے. کئی لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں، مگر پھر بھی غریبی ہے، پھر بھی غربت ہے. جب وہ دولت مندوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، مولانا آپ خود دیکھو نا، میں 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، نیک کام بھی کرتا ہوں، مگر پھر بھی غریبی ہے، پھر بھی پریشانیاں ہیں، پھر بھی مال کے اندر کمی ہے. وہ فلاں بندہ نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھے، زندگی شریعت کے خلاف گزارے، اللہ رسول کی نافرمانی کرے، مگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا اونچا مکان ہے، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، اللہ لگتا ہے اس سے راضی ہے. اللہ اکبر. یہ بندے کی سوچ اور یہ بندے کی کیفیت بن گئی. یاد رکھنا دوست، مال کا مل جانا یہ پروردگار عالم کی رضا کی دلیل نہیں، مکان کا اونچا ہو جانا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں، مہنگی گاڑی کا آ جانا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں. اگر مال کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا تو پھر فرعون کے بارے میں کیا کہا جائے گا، نمرود کے بارے میں کیا کہا جائے گا، شداد کے بارے میں کیا کہا جائے گا. اللہ اس سے راضی نہیں جو نمازیں چھوڑے اور اس کے پاس مال ہو، اللہ اس سے راضی نہیں جو شریعت کے خلاف زندگی گزارے اور اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو. اللہ اس سے راضی ہے جو تہجد کے وقت بیدار ہو کر اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے. اللہ تو اس سے راضی ہے گھر میں اگرچہ فاقہ ہو مگر وہ 5 وقتہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے کریم کو راضی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ تو اس سے راضی ہے گھر میں اگرچہ کھانے کے لیے آٹا نہ ہو مگر فجر کی نماز کے بعد سارے کام بعد میں کیے جائیں گے، پہلے قرآن کی تلاوت کی جائے گی. اللہ تو اس سے راضی ہے جس کے گھر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. رب تبارک و تعالی کی رضا کی دلیل یہ نہیں کہ کسی کے پاس پیسہ آ گیا، کسی کے پاس اونچا مکان آ گیا. رب کی رضا کی دلیل یہ ہے کہ بندے کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں اپنی عبادت کے لیے بلا لیا. پیسے کا آ جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں. روایتوں کا مضمون یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے دولت خوب دیتا ہے. اتنی دولت دے دی جاتی ہے تاکہ بندہ دولت میں ہی مست ہو جاوے، اسے توفیق ہی نہ ملے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کا نام لے سکے. تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی بھلائی بھی ملے، آخرت کی بھلائی بھی ملے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں 4 چیزیں جسے مل گئی. کتنی چیزیں؟ سننا ایک حدیث مبارکہ، بس یہ ایک حدیث سناؤں گا انشاءاللہ بات پوری ہوگی میری. 4 چیزیں جسے مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ 4 چیزیں کون سی؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1
ذکر کرنے والی زبان. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان جسے مل گئی وہ یہ سمجھے کہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. زبان اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائی ہے، مگر بیاور والوں اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچنا، ہماری یہ جو زبان اللہ نے ہمیں دی، اس زبان کا استعمال کس کام میں ہو رہا ہے؟ کیا زبان جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس زبان کو ہم نے اپنے اللہ کے ذکر میں لگا کر کے رکھا ہے؟ کیا اس زبان کو ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میں لگا کر کے رکھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس سے ذکر کرنے والی زبان مل گئی وہ سمجھ لے کہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. پتہ کیا چلا؟ اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ تو اس زبان سے جھوٹ بولے. اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ تو اس زبان سے کسی کی غیبت کرے. اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ اس زبان سے تو کسی کا دل دکھائے. اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ اس زبان سے تو اللہ اکبر گانے گائے. زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اس زبان سے تو فلمی ڈائیلاگ بولے. اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی. زبان کس لیے دی؟ امام اہل سنت کہتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. اب 1 بجے یہی تو ہوگا نا. آپ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا رہے ہو، پھر بھی لوگوں کے اوپر سناٹا طاری ہے. 1 بجے یہی ہوتا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. پتہ کیا چلا؟ اللہ نے زبان دی ہی بندے کو اس لیے ہے تاکہ اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زبان اللہ نے دی ہے کس لیے؟ ذکر کرنے کے لیے. کس لیے؟ میرے امام کہتے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا؟ اللہ نے زبان اس لیے دی تاکہ اس زبان سے بندہ اللہ کا ذکر کرے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، سب سے بہترین عمل کون سا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بہترین عمل بندے کا یہ ہے مرتے دم تک اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے. یہ تو ہم ہیں، ہم دوست، ورنہ کائنات کی ہر چیز میرے اللہ کا ذکر کرتی ہے. یہ جانور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چرند و پرند اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہوائیں اللہ کا ذکر کرتی ہے، شجر و حجر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ پہاڑ میرے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. خود میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے ہر ایک اللہ کی تسبیح بلند کرتا ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو یہ انسان نہیں کرتا. میرے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی سمجھ لے کہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی. اس محفل کا پہلا پیغام، اس زبان سے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے. کس کا ذکر کرنا ہے؟ ذرا زور سے بولیں. ہاں، اس زبان سے ہمیں حضور کا ذکر کرنا ہے. اچھی بات کہنی ہے. دیکھو، دولت مند لوگ تو پیسہ دے کر کے صدقہ کرتے ہیں. کیا دے کر؟ کسی نے 20 روپیہ دیا، کسی نے 50 دیا، کسی نے 100 دیا، کسی نے 500. مگر کچھ غریب لوگ بھی تو ہیں، وہ سوچیں یا اللہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں، ہم کیسے صدقہ کریں؟ قربان جائیں آمینہ کے لال پر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا خیال رکھا غریبوں کا. فرمایا، میرے غریب امتی
پیسہ نہیں تو کیا ہوا، فکر کیوں کرتا ہے؟ تو یہی چاہتا ہے نا تجھے بھی صدقے کا ثواب ملے۔ آقا فرماتے ہیں زبان سے اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی بندہ زبان سے اچھی بات کہے گا اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہیں پر بس نہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کا مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر بندہ مسکرائے گا کسی ایمان والے کو دیکھ کر تو اس پر بھی پروردگار عالم اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب زبانوں پر کہاں اللہ کا ذکر ہے؟ اب تو گانے ہیں، فلمی ڈائیلاگ ہے، جھوٹ ہے، غیبتیں ہیں، گالی گلوچ ہے۔ سچ بتانا صبح سے شام ہو جاتی ہے، شام سے صبح ہو جاتی ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں ہم اللہ کا کتنی بار ذکر کرتے ہیں؟ کتنی بار؟ سوچے بندہ، کوئی 5 منٹ بھی ہم نے ایسا ان 24 گھنٹوں میں نکالا کہ مسجد میں یا اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں بیٹھ کر ہم یہ کہیں اللہ 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 اللہ، سب کو یاد کیا، مگر سوچے انسان کیا ہم نے پیدا کرنے والے اپنے رب کو بھی یاد کیا؟ اپنے اللہ کو بھی یاد کیا؟ ہم نے سب کو یاد کیا، کیا ہم نے ہمارے پیغمبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یاد کیا؟ اب کہاں زبانوں پر ذکر رہا؟ کل تک مسلمانوں کے گھروں کی کنڈیشن یہ تھی، جس گلی سے گزرو آپ گھروں سے آواز آتی تھی حضور کی نعت کی آواز، کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز، کسی گھر سے درود شریف کی آواز۔ یہ مسلمانوں کے گھروں کی کیفیت۔ اور آج کنڈیشن کیا؟ آج حالت یہ ہے گلیوں سے گزرو تو کسی گھر سے فلموں کی آواز، کسی گھر سے گانے بازوں کی آواز، کسی گھر سے گالی گلوچ کی آواز، کسی گھر سے لڑائی جھگڑوں کی آواز۔ یہ مسلمانوں کے گھروں کی کنڈیشن۔ ورنہ کل تک کیفیت یہ تھی جیسے ہی صبح کا سویرا نمودار ہوتا، کسی کی زبان پر حضور کی نعت رہتی، کسی کی زبان پر قرآن کی تلاوت رہتی، کسی کی زبان پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا درود رہتا، اور اس کی برکتیں بھی آپ دیکھو۔ کل تک کیفیت یہ تھی اگر گھر کے اندر خاتون روٹی بھی پکاتی تھی تو کان میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنتے ہوئے اور گانے گاتے ہوئے نہیں، بلکہ کیفیت یہ تھی روٹی پکائے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، بچے کو دودھ پلائے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، گھر میں جھاڑو لگائے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ کل تک جب گھروں کے اندر مائیں بہنیں اس شان سے قرآن پڑھا کرتی تھی، اس طریقے سے ان کی زبانوں پر خدا کا ذکر جاری رہتا تھا، مصطفیٰ کا درود جاری رہتا تھا، تو برکتیں یہ ملتی تھی کہ کسی دن بغداد معلیٰ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا شہزادہ 4 سال 4 مہینے کی عمر میں پہلے دن مدرسے کا استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جائے، اور استاد اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد جب پہلا پارہ شروع کروائے، شہزادہ کہتا میرا سبق یہاں سے نہیں، میرا سبق تو قرآن کے 15ویں پارے سے ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک ماں بہنوں کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت جاری تھی، مصطفیٰ کی نعتیں جاری تھی، حضور کا درود جاری تھا، کیفیت یہ تھی کہ دلی کی سرزمین پر کسی دن شہزادہ استاد کے پاس پڑھنے کے لیے مدرسے کا پہلا دن پہنچتا ہے، استاد اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد جب پہلا پارہ شروع کرواتا ہے، شہزادہ کہتا ہے میرا سبق یہاں سے نہیں، میرا سبق تو قرآن کے 17ویں پارے سے ہے۔ استاد نے شہزادوں سے پوچھا تم نے 14 اور تم نے 16 پارے کہاں یاد کیے؟ تو شہزادوں نے کہا ہماری مائیں قرآن کے ان پاروں کی حافظہ تھی اور پابندی سے ان پاروں کی تلاوت کرتی تھی، ماں کے شکم میں رہتے رہتے ہم نے بھی ان پاروں کو یاد کر لیا۔ ان شہزادوں میں سے ایک کا نام دلی کا تاجدار سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، اور دوسرے شہزادے کا نام پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔